بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دیس ہے اندھے لوگوں کا، اے چاند یہاں نہ نکلا کر۔ میرے آپ کے پیارے دیس کا قانون انصاف وہ سبھی کچھ اندھا ہے۔ یہاں اندھا دھند گاڑیاں چلائی جاتی ہیں اور لوگوں کو دن دہاڑے کچل دیا جاتا ہے۔ یہ ایک واقعہ نہیں ہے، یہ آج کا واقعہ نہیں ہے، یہ کل کا واقعہ ہے، یہ اس سے گزشتہ کل کا واقعہ ہے، اور سلسلہ اگر یہی چلتا رہا، قانون انصاف اندھا ہی رہا، تو یہ آنے والے کل کا بھی قصہ ہوگا۔ ناظرین کرام، کہا جاتا ہے کہ اس موضوع پہ یا ایسے موضوعات پہ گفتگو کرنا فضول ہے۔ نہیں، ان پہ بات ہونی چاہیے، ہوتی رہنی چاہیے۔ کم از کم ہم ان لوگوں میں تو شامل ہو جائیں جو اس ظلم کے خلاف، اس ظلم سے متعلق بات کرتے ہیں۔ بات کرتے رہیں گے تو بات بنے گی۔ میرا جو مطلب ہے بات کرنے کا وہ آپ سمجھ گئے۔ واقعہ کارساز کراچی کہ ایک لینڈ کروزر یا پراڈو، ایک بڑی گاڑی، وہ کچل دیتی ہے کچھ لوگوں کو، ان معصوم لوگوں کو کہ جو اپنی سمت میں بالکل درست جا رہے ہیں۔ ایک نہیں، 4 سے 6 لوگوں کی جان چلی جاتی ہے، اور قانون اندھا ہے۔ اس خاتون کو وہیں پہ پروٹیکٹ کیا جاتا ہے۔ موب سے، مجمع سے بچانا بالکل ضروری تھا کہ قانون اور انصاف کو موب یعنی ہجوم کے ہاتھ نہیں جانا چاہیے، جیسا کہ اکثر ہمارے ملک میں چلا جایا کرتا ہے۔ لیکن سب سے پہلے تو اس خاتون کو پاگل قرار دے دیا جا چکا ہے۔ اس کا خدشہ اس کی گرفتاری کے وقت ہی کافی سارے لوگوں نے ظاہر کیا تھا۔ وہ ایک پاگل خاتون، وہ کئی کمپنیوں کی مالک ہے۔ وہ ایک پاگل خاتون سڑک پہ تیز رفتاری سے ایک بڑی گاڑی چلا رہی ہے، اور وہ پاگل خاتون معصوم لوگوں کو کچل دیتی ہے۔ پاگل وہ نہیں ہے، پاگل ہمیں بنایا جا رہا ہے، اور 1947 سے اب تک بنایا ہی جا رہا ہے، اور ہم ہر دفعہ پاگل بن جاتے ہیں، بنتے ہیں۔ کچھ نہیں، اس ظلم کے خلاف، اس ناانصافی کے خلاف ہم بات تو کریں، ہم گفتگو تو کریں۔ ناظرین کرام، سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل سے متعلق جتنا ہمارے پیارے رب نے ہمیں بتایا ہے، وہ کیوں بتایا ہے؟ قرآن قصہ کہانی کی کتاب تو نہیں ہے۔ گزشتہ امتوں کے واقعات، قصص اس لیے بتائے جاتے ہیں کہ ہم وہ کرتوت نہ کریں۔ بنی اسرائیل کا بہت بڑا جرم یہ تھا کہ وہ اپنے بڑوں کو، طاقتور لوگوں کو، تگڑوں کو وہ انصاف میں چھوڑ دیا کرتے تھے۔ نام نہاد سی انہیں سزائیں ملتی تھیں، سزائیں غریبوں کے لیے تھیں، معاف کیجیے گا، کمزور طبقات کے لیے سزائیں تھیں۔ وہ سارا کچھ میرے ملک میں، میرے پیارے ملک میں، میرا ملک جو خدا کے دین اسلام کے نام پر قائم ہوا، اس میں سب کچھ جاری ہے۔ اور میں نے جیسے عرض کیا کہ یہ جاری رہے گا اس وقت تک جب تک قانون انصاف تگڑا نہیں ہوتا۔ تگڑے مضبوط لوگ وہ بھی قانون کی گرفت میں نہیں آتے۔ سننے میں آ رہا ہے یہ خاتون جو پاگل ہے، بقول ان کے، اس خاندان کی طرف سے پر بندہ 68 لاکھ روپے دیت، یہ جناب ان کی طرف سے آفر ہو چکی ہے، یعنی کہ پر ایک انسان ان کے نزدیک 68 لاکھ کا اس دور میں۔ اور اگر دیت نہ لی گئی، زبردستی دیت دی جائے گی، اور دی نہیں جائے گی، اس خاتون کو بچا لیا جائے گا، ملک سے فرار کرایا جائے گا۔ فرار نہ بھی کرائیں جناب، وہ اس ملک میں رہے گی۔ فرار کرانا تو بعد کی بات ہے۔ تگڑے لوگوں کی وہ بیٹی، بہو، بیوی ہے، اسے بچا لیا جائے گا۔
قانون کو ذبح کر دیا جائے گا، انصاف کو ذبح کر دیا جائے گا۔ اے اللہ میری زمین پہ، میرے پاک پاک پاکستان پہ انصاف قائم فرما۔ جزاکم اللہ۔